بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے صوبائی قائدین موجود ہیں۔ ہمارے صوبائی ایک قائد محترم مکرم صوفی یحییٰ صاحب سے آپ نے خطاب سنا، اور انشاءاللہ العزیز میرے بعد نہایت تفصیل کے ساتھ صوبہ سندھ کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی دامت برکاتہ العالیہ، جو امیر مجاہدین علامہ خادم حسین کے شاگرد بھی ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ حضرت کے قریب رہے ہیں اور حضرت کی بھی شفقتیں ان کے ساتھ رہی ہیں۔ تو میں اپنا وقت بھی ہمیں ایک بات کرنا ہے، ہاں کر مختصر سے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیا کر سکیں۔ تو الحمدللہ امیر المجاہدین کی زندگی کی کس پہلو کو بیان کیا جائے، آپ کے زندگی کا ہر پہلو لاجواب ہے، ہر پہلو۔ ہمارے ہاں تقاریر میں علماء کرام کو یا اولیاء کرام کو القابات دیے جاتے ہیں، اور ان القاب میں سے ایک لقب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے فنا فی الرسول ہے، فنا فی الرسول ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فنا فی الرسول کا یہ لقب امیر مجاہدین پر خوب فٹ آتا ہے کہ وہی واقعی فنا پہ رسول تھے، جان مال اولاد سب کچھ قربان، یہی تو فنا پہ رسول کا مقام ہے۔ ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی تھی میری اپنی ذاتی کہ تنظیموں کے عہدوں سے دور رہتا تھا، اور اگرچہ میں اہل سنت کے لیے کوئی بھی تنظیم ہو سنیوں کی، ان کو کہتا تھا کہ میں کام تو کروں گا اور کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ تو اس تنظیم میں بھی میں نے یہی کہا، مگر مجھے مجبور کیا گیا، تو پھر میں اس میں آ گیا۔ یہ سارا فیض امیر المجاہدین کا ہے، اور ایسی انہوں نے ہمارے میں روح عشق مصطفیٰ کی پھونکی ہے، ایسی ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت پھونکی ہے کہ جب میں جیل میں تھا تو جیل میں ساتھی کہتے تھے جو وہاں تھے، بڑے بڑے کرپشن والے اور کامریڈ اور یہ اور وہ کہتے تھے سی ہم نوجوان ہیں مگر ہم اپنے غم میں فکر میں رہتے ہیں، کئی دفعہ ہم غمگین ہوتے ہیں، کب جان چھوٹے گی۔ آپ تو بوڑھے آدمی ہو، آپ کے چہرے پر ہم نے کبھی بھی غم نہیں دیکھا، فکر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم جرم کر کے آئے ہو، میں رسول اللہ کے ختم نبوت پر پہرا دے کر آیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، جھوٹ سے رب نے بچایا ہے، اور مسجد تو پھر ہے ہی ایسی جگہ کہ جہاں آدمی جو باہر جھوٹ بولتا ہے وہ یہاں بھی بولتا ہی نہیں ہے۔ تو خدا کی قسم اتنی شجاعت آ گئی، اتنی بہادری آ گئی
کہ بعض میرے ساتھی آتے تھے، دوست احباب آتے تھے، تو وہ جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو مجھے جیل میں دیکھ کر کے روتے تھے، تو میں ان کو کہتا اللہ کے بندے یہ رونے کا مقام نہیں، یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ختم نبوت نام سر کا ہمیں پہرا دار بنایا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں دن دیے ہیں جو ہم جیل میں رہ رہے ہیں نا، یہ دن ہماری باہری والی زندگی سے بہت ہی بہتر ہے۔ تو کسی قسم کی کوئی جناب والا، یہاں تک وہ جو جیلوں تھے، میں روزانہ وہاں مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد میں حدیث شریف کا درس دیتا تھا، اور سب آ کر بیٹھتے تھے، کالے پیلے وہابی دہابی یہ وہ جو کچھ بھی سب آ کر کے بیٹھتے تھے اور درس حدیث سنتے تھے۔ پھر وہ مجھ سے مسائل وغیرہ معلوم کرتے تھے، تو مجھے کہتے تھے کہ سائیں اللہ کرے کہ آپ کی ضمانت ہو جائے، آپ تشریف لے جائیں، رہائی ہو جائے، لیکن حقیقت پوچھو کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ سے مسائل معلوم کر رہے ہیں اور آپ کی احادیث کا درس سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، مجھے 3 مرتبہ گرفتار کیا گیا، ایک دفعہ گرفتار کیا پھر ضمانت کرا لی، پھر دوسری مرتبہ گرفتار کیا ضمانت کرا لی، تیسری مرتبہ کیا ہوا کہ جیسے ہی میں دوسری مرتبہ ضمانت کرا کے اپنے مسجد میں پہنچا عصر کی نماز کے وقت، تو عشاء کی نماز کے بعد میں پھر مجھے گرفتار کیا گیا اور کہا کہ بھائی اسلام بابا سے آرڈر آیا ہے کہ 3 MPO میں آپ 1 مہینے کے لیے، 3 MPO کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ ملاقات ہوتی ہے نہ اس میں ضمانت ہوتی ہے، بس آدمی اندر ہی تھے۔ جیسے ہمارے صوبائی امیر کے ساتھ بھی 3 مہینے کا حضرت 3 MPO، خوب حضرت وہاں قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، موقع مل گیا اللہ کو یاد کرنے کا اور مزید۔ تو میں چلا گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو خیر بات کرنے کی یہ تھی کہ وہاں وہ لوگ جو وہاں قید میں تھے یا میرے ساتھی آتے تھے، تو جب وہ کوئی دکھ کا اظہار کرتے تھے تو میں نے کہا اللہ کی قسم دکھ نہیں ہے، یہ تو ہمیں اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ اللہ نے امیر المجاہدین کی تقاریر سن کر کے ہمارے دل میں ایسا عشق رسول پیدا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے بڑھاپے کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کے صدقے ایسا کرم ہوا کہ وہ جو بڑے بڑے کامریڈ تھے وہ ہماری دعوتیں کرتے تھے، آج اس کے ہاں دعوت ہے، آج اس کے ہاں دعوت ہے، آج اس کے ہاں دعوت ہے۔ تو میرے ساتھ ایک سید بادشاہ سنگھ خرم شاہ، بڑا پیارا آدمی ہے، عالم دین بزرگ، وہ بھی تھا۔ تو جناب والا ہر طرح کی نعمتیں اللہ ہمیں جیل میں بھی دیتا تھا رسول اللہ کے صدقے۔ دعوتیں ہوگی تو جناب اس میں پھل فروٹ ہوتے، سیب ہوتے، موسمبی ہوتی، کینو ہوتے، اخروٹ ہوتے، نیزے ہوتے، پستے ہوتے، انجیر ہوتا، مطلب یہ ہر طرح کی یہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو میں کہتا تھا سائیں خرم شاہ کو، میں نے کہا سائیں دیکھو رسول اللہ کا معجزہ کہ جب ہم باہر تھے تو یہ اتنا مال پانی نہیں ملتا تھا جو رسول اللہ کے صدقے یہاں مل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ مجھے سی کلاس میں پہلے ابتدا میں لے جایا گیا، تو بی کلاس میں ایک مولوی صاحب تھے، تو وہ قتل کے کیس میں تھے، اب ان کو سزا بھی لگ گئی عمر قید۔ تو وہ ہے تو مولوی فارغ التحصیل ہے، لیکن بد نصیبی اس کو لے گئی جی سندھ میں، بد نصیبی۔ تو جیسے ہی میں ان کو پتا چلا کہ بھائی سائیں شبیر صاحب آئے ہیں جیل میں، تو فوراً اس نے جیل کے سربراہ کو کہا کہ بھائی وہ میرے استادوں کے بھی استاد ہیں، وہ وہاں ہیں، ان کو لے آؤ، وہ میرے ساتھ کمرے میں رہیں گے۔ چنانچہ مجھے بی کلاس میں بلا لیا اور وہاں جی ایم شاہ کا فوٹو لگا ہوا تھا جو وہ جی سندھ کا تھا۔ تو جیسے ہی میں پہنچا مجھ سے پہلے اس نے فوٹو اتار دیے، اور جب تک میں رہا اس نے فوٹو نہیں رکھا تھی، اتنا اس نے لحاظ کا۔ اور خدا کی قسم میں تو حیران ہوں کہ
کہ جو رسول اللہ کے تھوڑی سی بھی قربانی دیتا ہے نا اس پر نبی کریم بے شمار کرم فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں گیا نا تو جو میرے ساتھ تھے، ایک تو ہم تھے دو ساتھی، سید خرم شاہ اور میں، اور دو تھے وہ جی سندھ والے، تو انہوں نے اتنی میری خدمت کی کہ جناب مجھے مالش کرتے، لوشن لگاتے، پاؤں دباتے، اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو چپل وہ خود اٹھاتے، اگر میں اٹھاتا تو چھین لیتے تھے، بولا نہیں ہم اٹھائیں گے، نماز پڑھ کے ہم آتے پھر وہ خود چپل اٹھاتے، اگر میں نے اٹھا لی تو ہاتھ سے چھین لیں گے۔ الغرض وہ رات دن یہاں تک وہاں پانی پڑا رہتا تھا کولر میں، تو اگر میں پانی پینے کے لیے اٹھتا نا تو فوراً وہ چھلانگ لگا کے کھڑے ہو جاتے، کہتے نہیں پانی پی تو ہم دیں گے، پانی ہم دیں گے آپ کو۔ یعنی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئی، بڑی انہوں نے خدمت کی، اور خدمت بھی ان کے جو کامریڈ حضرات ہیں، کوئی نہیں کہتا نا آدمی تو چلو پھر بھی کوئی بات نہیں ادب کرتا ہے، لیکن یہ تو تھے دوسرے جہان کے، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ سب رسول اللہ کا معجزہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ کی ذات کے لیے تھوڑی سی قربانی دی تو رسول اللہ نے بہت کرم فرمایا، اور ایسا کرم فرمایا کہ ہم سے پہلے وہاں ایک دوسرے مذہب والا جو حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے، وہ نماز پڑھاتا تھا مسجد میں، جو اندر مسجد تھی۔ میں نے جا کے کامریڈ کو کہا، میں نے کہا یار اس کے پیچھے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، وہ کامریڈ گیا اور چھا کر کے اس کو بولا بھائی ہمارے سائیاں ہیں وہ نماز پڑھائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی قتل کے کیس میں تھا۔ اس کے بعد میں پھر سید خرم شاہ جو سید تھے، تو میں نے کہا سن امامت آپ کرو گے، ہم آپ کے مقتدی ہیں، درس حدیث میں دیا کروں گا۔ تو پھر امامت 2 وقت ہمیں باہر صبح کو 8 بجے نکالتے تھے، اور رات کو عصر کی نماز کے بعد میں ہمیں پھر بند کرتے تھے، تو 2 نمازیں ہم مسجد میں پڑھتے تھے۔ تو امامت سائیں خرم شاہ کرتے تھے، اور میں درس حدیث دیتا تھا ظہر کی نماز کے بعد، اور یہ تمام مسالک والے لوگ بیٹھ کر کے درس حدیث سنتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں بند کر دیا جاتا تھا۔ عصر کے بعد مغرب، عشاء، فجر، یہ تینوں ٹائم ہم اندر کوٹھی میں جو جیل کی ہے جس میں ہمیں رہایا گیا تھا، تالا لگا دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، اس میں پڑھتے تھے۔ میں نے اس جی سندھ والی کی مولی کی ڈیوٹی لگائی، میں نے کہا بھائی اب یہ 3 ٹائم جو ہے نا یہاں مغرب، عشاء، فجر، یہ تینوں ٹائم اذان بھی تو دے گا، تکبیر بھی تو کہے گا، اور نماز سائیں پڑھائیں گے خرم شاہ۔ سائیں تینوں ٹائم ہماری اذان ہوتی تھی اندر کوٹھی میں جس میں ہم بند تھے، تینوں ٹائم جناب جماعت ہوتی تھی، اذان وہ دیتا تھا، اقامت بھی وہی کہتا تھا، اور امامت سائیں خرم شاہ کراتے تھے، ہم مقتدی ہوتے تھے۔ تو یہ ساری عزتیں رسول اللہ کے صدقے ملی۔ خدا کی قسم میں اپنی تعریف کرنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ جو حضور علیہ السلام کے لیے حضرات آگے بڑھتا ہے نا تو رسول اللہ اس پر بہت کرم فرماتے ہیں، بہت کرم فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا ایسا فضل ہوا، ایسا کرم ہوا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اگر تکلیف ہوتی بھی صحیح نا تو جان مال آقا کے لیے قربان ہے۔ ہماری زندگی جب ہم امیر المجاہدین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے ان بزرگوں سے سنا کہ امیر المجاہدین کو جب پہلی مرتبہ گرفتار کیا تھا تو سیڑھی سے گھسیٹتے ہوئے، کیونکہ وہ تو ویل چیئر پر ہوتے تھے، اب وہ چل تو نہیں سکتے تھے، ایک نے ادھر سے پکڑا، ایک ادھر سے پکڑا، اور سیڑھی سے گھسیٹتے ہوئے ان کو لے کے جا رہے تھے۔ تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین اس وقت ہنس رہے تھے، تبسم کر رہے تھے۔ تو وہ جو نا گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے گھسیٹتے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا مولانا آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ تو کوئی ہنسنے کا مقام نہیں ہے، آپ تو بڑے خوش ہیں جیسے ہنس رہے ہو، تبسم کر رہے ہو۔ بولا ہاں میں اس لیے ہنستا ہوں کہ تم جس امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے ہو نا، وہ تمہیں نہیں دیکھتا، اور جس رسول اللہ کی عزت کے لیے میں آیا ہوں وہ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ عشق ہو تو عشاء ہو، اس وقت تبسم کر رہے ہیں۔
حالانکہ یہ تو مقام رونے کا تھا، اذیت آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، مگر خوش رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں بھئی ہنستا اس لیے ہوں کہ جیسے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے تم مجھے گھسیٹ کے لے جا رہے ہو، گرفتار کر رہے ہو، اس کو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن جس رسول اللہ کے ناموس کے لیے میں چل رہا ہوں وہ مجھے اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس یہی آخری بات عرض کر گفتگو ختم کروں۔ یہ بھی میں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، صرف حضرت صاحب کے حکم کے مطابق، ہمارے صوبائی امیر ہیں تو ان کی اطاعت بھی ہمارے لیے لازمی ہے۔ میں صوفی یحییٰ صاحب کو بھی کہتا رہتا ہوں کئی دفعہ، کہ وہ زیادہ آتے رہتے ہیں، اور حضرت صاحب دادی صاحب تو کبھی کبھی تشریف لے آتے ہیں، آئے ہیں وہ بھی کئی بار۔ اور ایک دفعہ مجھے شرف ملا کہ آپ نے میری مسجد میں تقریر بھی فرمائی، امامت بھی فرمائی جمعے کی۔ تو آخری بات کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے عاشقوں پر کرم فرماتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہم محبت کرتے ہیں اپنے شان کے مطابق، اپنے حال کے مطابق۔ ہمارا حال ضعیف ہے، کمزور ہے، مگر حضور علیہ السلام ہم پر کرم فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق۔ ہمارے حال میں اور سرکار کے شان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بس ایک واقعے سے مختصر اندازہ کریں کہ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، مکہ معظمہ میں رہتے تھے۔ وہ ہر سال مدینہ شریف جاتے تھے، مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ، اور نبی کریم کے روز انور کی زیارت کرتے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ وہ ان 60 سال تک مسلسل جاتے رہے، ایک سالہ بھی ناگاہ نہیں ہوا۔ 60 سال تک مکہ معظمہ سے مدینہ شریف روز انور کی زیارت کرنے جاتے۔ جب 61واں سال آیا تو کسی مجبوری کے تحت نہیں جا سکے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور فکر کر رہا تھا کہ 60 سال میں تو ناگاہ نہیں ہوا، اس دفعہ ناگاہ ہو گیا۔ بس یہی میں فکر کر رہا تھا، اچانک رسول اللہ میرے حجرے میں تشریف لے آئے، اور نبی کریم نے فرمایا کہ ابن ثابت 60 سال تک تو ہم سے ملاقات کرنے آتا تھا، اس سال اگر تو ملاقات کرنے نہیں آیا ہے تو ہم تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نے حضور سے کتنی محبت کی ہے، کتنی وفاداری کی ہے، تو رسول اللہ نے ان پر کیسا کرم فرمایا ہوگا۔ ہم نے تو یہ ظاہری جو جنازہ صرف دیکھا تو حیران ہے سب، دوست بھی دشمن بھی، یہاں تک چلو جو دوست ہیں، چاہتے ہیں، محبت والے، وہ تو تعریف کرتے ہیں، مگر وہ عربی زبان میں مشہور مثال ہے کہ الفضل ما شہدت بہل آدھا، فرمایا فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرے کہ واقعی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن بھی اب تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ خادم حسین صاحب کو ساری عزت اس لیے ملی ہے کہ اس نے رسول اللہ پر سب کچھ قربان کیا ہے، اور انشاءاللہ میرے دل میں یہ ارادہ ہے، جو اللہ پورا کرے اسے دعا ہے کہ ہم نے یہ دل میں تہیہ کیا ہوا ہے کہ جتنا امیر مجاہدین خادم حسین کے دور میں ہم کام کرتے تھے نا تحریکات، اب انشاءاللہ ہم اس سے بھی زیادہ کام کریں گے، اس سے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ کام۔ تب سبحان اللہ، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ اور پھر دہراؤں گا کہ میرے دوستوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی اپنی تعریف کر رہے تھے، نہ، میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو سرکار کے احسان کے لیے محنت کرتا ہے، سرکار کی عزت کے لیے کام کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، تو حضور اس پر بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں۔ میں تو جب جیل سے نکلا تو وہ قائدی سارے جناب والا مجھے اجرکیں پہنا رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، کوئی عطر کی شیشیاں دے رہا ہے۔ ارے بھائی نہ ہمارے وہ عزیز رشتہ دار ہماری تنظیم کے بات نہ چیز، لیکن وہ دعوتیں کر رہے ہیں، اجرکیں پہنا رہے ہیں کہ سائیں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب والا خوشبوئیں لگا رہے ہیں، عطر کی شیشیاں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ صرف رسول اللہ کی عزت کی خاطر ہے، حضور کے پہرے ناموں سے ساتھ پہرا دینے کی خاطر ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کا سچا پہرے دار بنائے، اور انشاءاللہ
ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان الفاظ پر اکتفا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے قائدین سے پھر بھی معذرت چاہتا ہوں، میں وقت زیادہ لے گیا، اگر حضرت مجھے نہ فرماتے تو میرا تو بس اپنا وقت بھی حضرت کو دینا تھا، لیکن اب پھر بھی معذرت